بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہے، اور پارے کے دوسرے حصے میں سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ چوتھے پارے کے شروع میں انفاق فی سبیل اللہ کی جانب ابھارا گیا ہے کہ یہ انسانی معاشرے کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور پھر میدان جہاد جو ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جان سے زیادہ مال خرچ کرے۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عبادت کے لیے سب سے پہلا عبادت خانہ مکہ معظمہ کا بیت اللہ ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو اول بنیاد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جو اللہ کے حکم کے مطابق طے شدہ جگہ پر تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جس کی تجدید صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دہرائی۔ ان سے اگلی آیات میں پھر اللہ کی رسی کا ذکر آتا ہے۔ اصل میں اس میں جو امت کا اتحاد ہے اس کا درس دیا گیا ہے، اور جو تفرقہ بازی ہے اور گروہ بندی ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ جو اسلام سے روگردانی ہے نا، یہ آگ کے گڑھے میں گر جانے کے مترادف ہے۔ لہذا اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے۔ ان سے اگلی آیات پھر اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا ہے۔ امت مسلمہ کو اس کا مقام یاد دلایا کہ اس قوم کو اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ لہذا اگر ساری امت یہ کام انجام نہیں دے پا رہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہی ہونی چاہیے جو اپنے اس فریضے کو سنجیدگی اور استقلال کے ساتھ سر انجام دیتی رہے۔ یہی لوگ اہل خیر ہیں اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے آگے پھر غزوہ احد کا ذکر آتا ہے۔ یہ تقریباً سورت کے جو آخری حصے تک چلتا ہے۔ اس کا جو اس جنگ کے حالات ہیں اس کا ایک جامعہ تجزیہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، منافقین کی سازشیں اور بعض اہل ایمان کے ضعف کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر غزوہ بدر اور اس میں شاندار جو کامیابی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ پیغام امت مسلمہ کو سمجھا دیا کہ فضائے بدر جب بھی پیدا ہوتی ہے اللہ کے فرشتے نصرت کے لیے قطار در قطار داخل آتے ہیں، نازل ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ غزوہ احد کے آغاز میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، لیکن چند افراد کی غلطی ہے جو جنگ تھی وہ اس کا پاسا جو ہے وہ پلٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کے ایک درے پر لگائی تھی جہاں کفار کی فوجیں داخل نہ ہو سکیں، اور ہدایت کی تھی کہ چاہے فتح ہو یا شکست، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ابتدائی فتح نے جب کافروں کے قدم جو ہیں وہ اکھاڑ دیے اور مسلم افواج جو تھی وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو جو درے پر متعین لوگ تھے انہوں نے اس کو مکمل فتح سمجھا اور درہ چھوڑ دیا،
اور حضرت خالد بن ولید جو تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ اتنی آیات میں اس کا پوری کیفیت کے ساتھ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت اور بہادری کو اللہ تعالیٰ نے زبردست تحسین کے ساتھ بیان کیا۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ جب کہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس کے بعد پھر اسی جنگ میں ایک افواہ اٹھی جس کا تذکرہ چند آیات میں ملتا ہے۔ یہ افواہ ملی کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر سنی تو جو رہے سہے مسلمانوں کے پیر جو تھے وہ بھی اکھڑ گئے، وہ دل برداشتہ ہو گئے کہ اب کس کے لیے لڑیں۔ جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو شہید کا مرتبہ تھا اس کو بیان کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا اور پوچھا کہ تمہاری کیا آرزو ہے؟ انہوں نے کہا مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں تیرے راستے میں پھر لڑوں اور شہید کیا جاؤں۔ ارشاد ہوا کہ یہ میری سنت نہیں کہ یہاں سے کسی کو واپس بھیجوں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو تسلی کی درخواست کی۔ اس کے پھر چند آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ نازل کیں، جس میں ایمان و یقین، کائنات کی تخلیق پر غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال اور ہر عزیز متاع کو قربان کر دینے کی تلقین اور اس پر بے پناہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چونکہ احد کا جو زخم تھا وہ بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے آگے کے مرحلے جو ہیں جس ہمت اور استقامت کا تقاضا کرتے تھے، ان کے پیش نظر سورہ کی جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد پھر سورہ النساء جو ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ جس زمانے میں نازل ہوئی
اس میں ایک تو نئی منظم اسلامی سوسائٹی کی نشوونما تھی، جس میں جاہلیت کے جو پرانے طریقے تھے ان کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے، اور اس صورت میں تفصیلاً خاندان کی تنظیم کے درج ذیل جو اصول ہیں وہ بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرے میں عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں ان کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ متعین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھلایا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایات دی، شراب نوشی پر پابندی لگائی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے، یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی۔ صورت کے شروع میں کہا گیا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوح انسانی کی تخلیق ابتدا ایک جو ہے وہ ایک فرد سے کی گئی۔ دوسری جگہ قرآن جو ہے وہ خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی۔ ان سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بتایا، اس میں یتیموں کی سرپرستی، ان سے محبت کی پرزور تلقین، ان کے مال کی حفاظت، اس میں پوری دیانتداری اور اہتمام اور مال کو معروف انداز میں نشوونما دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یتیم کا مال کھانے کو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اس سے اگلی آیات میں پھر جو ازواج کی تعداد ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی جو ایک مرد کے لیے ازواج کی تعداد ہے اس کی جو اجازت ہے اس کی حد 4 ہے، یعنی ایک انسان ایک مرد ہے وہ ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، لیکن یہ شرط لازمی ہے کہ وہ ان سب میں عدل و انصاف کرے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بتایا، جو وراثت کے اصول ہیں ان کے بارے میں بیان کیا۔ خواتین کو انسانی تاریخ میں پہلی بار وراثت کا قانونی حق دیا گیا ہے، وہ اسی صورت میں ہے۔ تقسیم وراثت کے حوالے سے یہ اصول بھی بیان کیے گئے کہ فوت ہونے والے شخص کے ترکے میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو وصیت میت نے کی جو کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بچے گا اس کو وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عورتوں کا حق مہر ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ عورتوں کو جو حق مہر ہے وہ فرض ہے، اور یہ بھی کہ اگر ایک بار مہر دے دیا تو وہ واپس لینا جائز نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو محرمات ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا، حرمت علیکم امہاتکم، یہ اس بارے کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی فہرست بتائی جن سے نکاح حرام ہے، یہ بھی جتا دیا کہ اسلام میں خفیہ تعلقات اور چوری چھپے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا جس کا ہم نے آج تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔